الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس میں سے سورۃ الصافات کی 4 آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا عظیم واقعہ بیان کیا ہے، اور اس کو بیان کرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر آنے والے لوگوں میں بھی باقی رکھا ہے۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو، کذالک نجزی المحسنین، اپنے نیک بندوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایمان کے اعتبار سے بہت ہی کامل اور میرے مومنین بندوں میں سے تھے۔ ویسے تو قربانی کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے، قدیم ہے۔ اللہ کے نیک، دیندار، متقی بندے ہر دور اور ہر زمانے میں اللہ کے حضور مختلف قسم کی قربانیاں پیش کرتے رہے ہیں، لیکن دنیا کی سب سے سچی کتاب قرآن مجید میں ایک ایسی قربانی کا ذکر ملتا ہے جو پوری انسانی تاریخ میں بے مثال ہے، نایاب ہے، لاجواب ہے۔ اس کی مثال، اس جیسی مثال نہ اس سے پہلے پائی گئی اور نہ اس کے بعد پائی گئی آج تک، اور وہ قربانی ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اللہ کے حکم پر۔ آج کی اولاد اپنے والدین کی چھوٹی موٹی باتوں کو نہیں مانتی۔ اگر بے وقت بوڑھے ماں باپ پانی مانگ لینا، آج کے بچوں کو غصہ آ جاتا ہے، یہ کون سا وقت ہے کھانا مانگنے کا،
یہ کون سا وقت ہے پانی مانگنے کا؟ بھی سونے کا وقت ہے، سو جائے۔ چھوٹی موٹی باتیں بھی آج کی اولاد ماں باپ کا نہیں مانتی، لیکن عظیم باپ کی عظیم اولاد اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ کہا بیٹے اللہ کا حکم ہے چھری چلانی ہے تیرے گلے پہ۔ باپ کو اسماعیل علیہ السلام نے الٹا جواب نہیں دیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اسماعیل علیہ السلام غصہ نہیں ہوئے، غلط برا بھلا نہیں کہا والد کو، اور نہ ہی وہاں سے ڈر کے بھاگے۔ اگر چاہتے تو بھاگ سکتے تھے۔ عظیم باپ ابراہیم علیہ السلام، بیٹا بھی اتنا ہی عظیم۔ کہا ابا جان اللہ کا حکم ہے نا، اگر اللہ کے حکم کو آپ پورا کرنے کے لیے تیار ہیں تو وہی رب تو میرا بھی اللہ ہے نا، میرا بھی رب ہے، اس کے حکم پر میں بھی اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اور قربان کرنے کے لیے مینا کا میدان شاہد ہے، گواہی دے رہا ہے آج تک اور قیامت تک گواہی دیتا رہے گا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا کہ چھری چلانی ہے اب۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جانور بھیجا، مینڈھا، اور اس کی قربانی کی گئی، اور اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس جانور کی قربانی کی گئی جو آج تک ہم اور آپ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو اور اس کے بعد ایام تشریق میں اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اس کو مشروع قرار دے دیا، قیامت تک کے لیے سنت کو جاری کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے، اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ جیسے لوہے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے نا، اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندے کو، پیارے بندے کو اتنی ہی بڑی آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جو بندہ اس آزمائش میں صبر کر لے، کامیاب ہو جائے، اتنا ہی بڑا اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام بھی ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا، وجہ یہی تھی، ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں اللہ رب العالمین نے ان کے بعد نبوت کو جاری کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے سب ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے، اسی آزمائش کا نتیجہ تھا۔ کامیاب ہوا اللہ رب العالمین، اتنے ہی بڑے مقام سے ان کو نوازا اور اس سنت کو جاری کر دیا۔ قربانی یہ سنت موقدہ ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ سنت موقدہ ہے، اور اس کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ مانا جاتا ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہی قربانی کرے گا، اور جس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ قربانی نہیں کرے گا۔ یہ بات درست نہیں۔ اصل بات یہ ہے، درست یہ ہے کہ جس کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، حیثیت ہے، سخت ہے جانور لانے کی، ایک جانور ہی صحیح، جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ایک جانور خرید سکتا ہے، ایسے مسلمان کو قربانی کرنی چاہیے، چاہے وہ صاحب نصاب ہو کہ نہ ہو۔ اور جو گنجائش رہنے کے باوجود جو قربانی میں غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، قربانی کرتے ہی نہیں، اللہ نے گنجائش دی ہے، حیثیت دی ہے، طاقت دی ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من کان لہ سعہ، جس کے پاس گنجائش ہے، طاقت ہے، جانور خریدنے کا جیسا اتنا پیسہ ہے، من کان لہ سعہ ولم یضحی، پھر بھی قربانی نہیں کرتا، قربانی چھوڑ رہا ہے جان بوجھ کر، ولم یضحی، آپ نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، عید کی نماز میں ایسا مسلمان حاضر نہ ہو، عیدگاہ سے دور رہے، مسلمانوں کی خوشی میں شریک ہونے کا ایسے مسلمان کو حق نہیں ہے جو جان بوجھ کر قربانی نہیں کرتا، گنجائش ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ مسلمان عید کی نماز نہیں پڑھے گا، عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اگر گنجائش ہے تو قربانی ترک نہیں کرنی چاہیے، قربانی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ہمارے لیے ہماری دولت اتنی پیاری ہے کہ 10 اور 15 ہزار کا بکرا بھی لانے میں ہمیں جو ہے ہمارا پیٹ درد کرتا ہے، وہاں اولاد کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہمارے لیے سب کچھ ہماری دولت ہے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین اور دیتا ہے اور نوازتا ہے، مال میں برکت بہت دیتا ہے۔ غالباً میمون بن بحران رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے فیاض تھے، سخی تھے، دیندار تھے، دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے۔ بھانجے نے دیکھا کہ ماموں تو بہت خرچ کرتے ہیں۔ ایک دن بھانجے نے پوچھ لیا، ماموں جان آپ اتنا خرچ کرتے ہیں، بدلہ کچھ ملتا ہے یا نہیں؟ کہا بھانجے جتنا خرچ کرتا ہوں نا اللہ اتنا واپس کر دیتا ہے۔ اچھا، مل جاتا ہے۔ وہ بھی گئے گھر، اٹھایا بہت سارا مال، تقسیم کر دیا، بانٹ دیا غریبوں میں۔ اب انتظار کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے ملے گا، من اور سلوہ نازل ہوگا۔ ہفتہ ہو گیا، 2 ہفتہ ہو گیا، کئی دن گزر گئے۔ کہا ماموں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ دے دیتا ہے، کئی ہفتے ہو گئے اب تک کچھ ملا ہی نہیں۔ کہا میمون بن بحران نے بھانجے اللہ رب العالمین پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کو آزماتے نہیں۔ اللہ رب العالمین کس انداز میں برکت دے ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہوتا، اسی مال میں برکت دے گا، ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، انسان غریب نہیں ہوتا۔ قربانی اگر اللہ نے دی ہے وسعت، ترک نہ کرے، غفلت نہ کرے۔ قربانی کا جو جانور ہم قربانی پیش کریں گے، قربانی کے جانوروں میں احادیث کی روشنی میں 2 چیزوں کا لحاظ رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا جائے قربانی نہیں ہوتی۔ ان 2 میں سے پہلی چیز ہے جانور مسنہ ہونا چاہیے۔ مسنہ بولے تو جانور دتا ہونا چاہیے، ادنت نہیں چلے گا۔ دودھ کے دانت گر کر کم سے کم 2 دانت اس کے نئے آ گئے ہوں، اس مسنہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر 4 ہے 6 ہے چلے گا، کم از کم 2 دانت ہونا چاہیے۔ اگر 2 دانت نہیں ہے، دودھ کے دانت گر کر 2 نئے دانت نہیں آئے ہیں، وہ مسنہ نہیں کہلائے گا، اور ایسے جانور کی قربانی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، مسلم شریف کی روایت ہے کہ قربانی میں مسنہ جانور ہی قربانی کرو، دتا ہوا جانور قربانی کرو۔ الا ان يعثر علیکم فتذبحوا جزعة من الضأن، مسلم شریف کی روایت۔ اگر بڑی مشکل ڈھونڈنے کے باوجود بھی مارکیٹ بالکل شارٹ ہے، جانور مل نہیں رہا ہے، دتا ہوا جانور مل نہیں رہا ہے، مارکیٹ میں ہے نہیں، تو کہا ایسی اضطراری صورت میں، ایسی مجبوری کی صورت میں 1 سال کا بھیڑ یا دمبے کا بچہ بھی آپ کر سکتے ہیں، صرف دمبا اور بھیڑ کا بچہ بس، اس کے علاوہ کسی اور جانور میں یہ نہیں چلے۔ تو کہا لا تذبحوا الا مسنہ، پہلی چیز جو جانور میں دیکھنی ہے کہ وہ جانور دتا ہونا چاہیے، ادنت نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کہ وہ جانور جو ہے نا ظاہری عیوب سے بالکل پاک صاف ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے، ظاہری اعتبار سے صاف ستھرا ہو، صحت مند ہو، موٹا تازہ ہو، اچھا ہو، دیکھنے میں خوبصورت لگے۔ اب خوبصورت کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ اس جانور پر اللہ اور محمد لکھا ہو۔ اللہ اور محمد لکھا رہنا یہ خوبصورت ہونے کی علامت نہیں ہے۔ آپ مارکیٹوں میں چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہوں گے آپ کہ مارکیٹ کے کسی ایک حصے میں بہت بھیڑ نظر آئے گی آپ کو، کیا ہے بھائی؟ تو وہاں ایک ایسا بکرا ہے جس پر اللہ لکھا ہوا ہے، محمد لکھا ہوا ہے، اور ایک آدمی وہاں بیٹھ کر سب کو دکھلا رہا ہے، یہ دیکھو الف، یہ دیکھو لام، یہ لام اور یہ ہا، ہو گیا اللہ، یہ دیکھو میم، یہ میم ہے، اس سے آگے دیکھو یہ ہا ہے، یہ دوسری میم ہے، یہ دال ہے۔ ڈاکٹر کی رائٹنگ میں لکھی ہوتی ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے اس کو، اس پہ اللہ لکھا ہوا ہے کہ محمد لکھا ہوا ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے ایسے مسلمان پہ کہ جانوروں کے پیٹھ پہ لکھا ہوا اللہ اس کو دکھ جاتا ہے، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کی تعلیم اور رسول کی تعلیم نظر نہیں آتی۔
कोसों दूर होता है किताब और सुन्नत की तालीम से। दिन भर में सैकड़ों तो झूठ बोलता है, कारोबार ही झूठ पर टिका हुआ है, सूदी मामलात में फंसा हुआ है, हराम कारी और हराम खोरी में लगा हुआ है, कितनों के हुकूक को मार रखा है, कितनों के साथ बेईमानी कर रखी है, कितने का माल गसब कर रखा है, कितनों के साथ धोखा कर रखा है जिंदगी में। उस वक्त इसको अल्लाह नजर नहीं आता और जानवर में इसको अल्लाह नजर आता। जानवर के पीठ पर अल्लाह लिखा हो, मोहम्मद लिखा हो, ये जानवर के अच्छे होने की अलामत नहीं है, लिखा हुआ है। अपनी जिंदगी में अल्लाह उसके रसूल की तालीम को लाओ। तो जानवर का ज़ाहिरी उयूब से पाक होना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर उन उयूब की निशानदही कर दी है जिन उयूब के रहते हुए आप उस जानवर को ज़बह नहीं कर सकते, कुर्बानी नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्बउन ला तजूज़ु फिल अज़ाही, कि 4 किस्म के जानवर ऐसे हैं जिसकी आप कुर्बानी नहीं कर सकते। 4 में से पहला कौन है? अल औरा बैयिन औरोहा, अंधा, भेंगा, काना, जिसका अंधापन जाहिर में बिल्कुल दिख रहा है कि अंधा है। अब कहें भाई कैसे मालूम करें कि ये जानवर अंधा है? आप उसकी आंख के पास हाथ ले जाए, अगर वो जानवर अंधा होगा ऐसे ही सालिम खड़ा होगा, अगर वो ठीक ठाक होगा, अंधा नहीं होगा, गर्दन हिलाएगा, मालूम हो जाएगा ये जानवर अंधा है। अल औरा, ऐसा अंधा जानवर जिसका अंधापन जाहिर हो, कुर्बानी नहीं कर सकते। वल मरीज़ा, दूसरे नंबर पे बीमार, दिख रहा है बीमार है, बीमारी जाहिर है, वाज़े है, सबको मालूम हो रहा है, ऐसा बीमार जानवर भी कुर्बानी के लिए खरीद कर अपने घर न लाए। वल अरजा बैयिन ज़लउहा, लंगड़ा, लंगड़ापन जाहिर है, दिख रहा है दूर से कि लंगड़ा है, ऐसा जानवर बाद में सोचा कम कीमत में चलो ले लो, ऐसा लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, कितने भी सस्ते में मिले, फ्री में भी मिले, ऐसे जानवर की आप कुर्बानी नहीं कर सकते। चौथे नंबर पे वल कसीरतुल लती ला तुनकी, निहायत ही लागर, कमजोर, दुबला पतला, हड्डी का ढांचा है, गोश्त के नाम पे जिसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल कमजोर है। कहा ऐसा जानवर भी तुम अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ला रहे हो, ऐसा जानवर भी कुर्बानी में नहीं चलेगा। ये 4 उयूब हैं जो इब्ने माजा और अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में। इसके अलावा भी कुछ उयूब ऐसे हैं जो कुर्बानी में नहीं चलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके कान को अच्छी तरह देख लो, कान कटा हुआ तो नहीं है, कान फटा हुआ तो नहीं है, कान में कोई सुराख तो नहीं है, कान चीरा हुआ तो नहीं है, कान को अच्छी तरह देख लो, सींग को देख लो, अगर सींग टूटी हुई है तो ये भी कुर्बानी में मायूब है, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते। ये चंद उयूब ऐसे हैं जो अहादीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं, कुर्बानी में इन उयूब वाले जानवर नहीं चलेंगे। जब जानवरों में ऐब की बात आई, जहां जानवरों के अंदर ऐब देखना जरूरी है, उससे पहले इंसान अपने ऐब में झांके, अपने ऐब में झांके मेरे अंदर कितना ऐब है। जानवरों का ऐब देखने चले हैं, अपने दिल की क्या हालत है, अपने दिल की क्या कैफियत और सूरत है। रियाकारी से, दिखावा से, शोहरत से, नामवरी से, ऐसी नीयत के साथ कुर्बानी का जानवर खरीदना और कुर्बानी का जानवर लाकर कुर्बान करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है। वो तो दिल को देखता है, नीयत को देखता है। आपने कितनी कुर्बानी की है, 10 की है, 20 की है, कितनी की है, वो ये नहीं देखता। वो ये देखता है कि बंदे की दिल की कैफियत क्या है। अगर दिल की कैफियत अच्छी है तो उसके नजदीक एक ही कुर्बानी काफी है आपके लिए। अगर दिल की कैफियत अच्छी नहीं है, दिल में रियाकारी है, दिखावा है, नामवरी है, एक क्या 100 कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी कुर्बानियों को कबूल नहीं करता। इसी तरह कुछ चीजें ईद के दिन है जो गलत है लेकिन लोग फिर भी कर रहे हैं। जल्दी कुर्बानी करने के चक्कर में बहुत सारे लोग ईद की नमाज के बाद इमाम साहब का खुतबा नहीं सुनते। अरे कसाब भाग जाएगा भाई, खुतबा छोड़ा, इमाम साहब ने सलाम फेरा, जूता चप्पल उठाया, मैदान से बाहर।
قربانی جلدی کرنی ہے، اللہ جلدی کے چکر میں ایک سنت کو چھوڑ کر، خطبہ بھی عید کی نماز میں شامل ہے، سنت رسول ہے خطبہ سننا، اور اس دن کی دعا کا کتنا مقام ہے، کتنی اہمیت ہے اس دن کے دعا کی جو عید کے میدان میں بندہ اللہ رب العالمین سے کرتا ہے۔ جہاں اجتماعی دعا کی کوئی اہمیت نہیں ہے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہیں، خوب محنت کر رہے ہیں، اور جہاں اجتماعی دعا کی اہمیت ہے وہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ اس دن کی دعا کی فضیلت آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لے کر جاؤ، اپنی عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لے کر جاؤ، اگر جلباب نہیں ہے، دوپٹہ نہیں ہے پردہ کرنے کے لیے تو کہا اپنے پڑوسن سے مانگ لے، لیکن عیدگاہ میں حاضر ضرور۔ اور اس سے بڑی بات کہا جو عورت ایام خاص میں ہے، نماز معاف ہے، ایام خاص میں ماہواری کے ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں کو بھی عیدگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، گرچہ نماز نہیں پڑھ سکتی کم سے کم دعا میں شامل ہو۔ اس دعا کی اتنی اہمیت ہے، اور اس دعا کو چھوڑ کر لوگ جلدی قربانی کرنے کے چکر میں بھاگ رہے ہیں گھروں پہ، کسا بھاگ رہے ہیں، غلط ہے یہ، خطبہ سن کر کے باہر آئے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عید الفطر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانے کے بعد نماز کے لیے نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں نماز پڑھ کے واپس آنے کے بعد، گھر آنے کے بعد کچھ کھایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن یہ 2 ڈھائی 3 گھنٹے کے بھوک کو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ ہے، روزہ کا نام دے رکھا ہے لوگ، اس میں چالاک ہے، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ 2 گھنٹے کا بھوک کا روزہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عیدگاہ سے آئے، جانور جلدی ذبح کرو، روزہ کھولنا ہے، یہ کیسا روزہ ہے بھائی؟ اور اسی میں قصاب بھی بڑی چالاکی سے کام لیتا، ابھی جانور کی جان نہیں نکلی صحیح سے، جانور تڑپ رہا ہے اور کھال چھیلنا شروع کر دیا۔ یہ ہماری جلدی کی وجہ سے، جلدی کلیجی نکالو، روزہ کھولنا ہے۔ اور جس گھر میں جس افراد کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، گھر کے سارے لوگ کھاتے پیتے ہیں مزے سے، اور جس بیچارے کے نام سے قربانی ہے وہ بیچارہ سب کا منہ دیکھ رہا ہے، یہ سب تو کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، مزے لے رہا ہے، اور میں بھوکا ہوں، رکو ابھی ذرا گوشت آنے دو پھر روزہ کھولنا۔ یہ روزہ نہیں ہے، اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ آسانی سے عیدگاہ سے واپس آنے کے بعد اگر گوشت میسر ہو جائے، گوشت کھا لیجئے پہلے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہے پانی پی لیجئے، کچھ بھی کھا لیجئے۔ لیکن یہاں تو ہمارے یہاں جو قربانی کے دن کا اللہ اکبر جو عالم ہوتا ہے قصاب کا صاحب، پورے سال میں قصاب اتنا جھوٹ نہیں بولتا جتنا بقرعید کے دن بولتا ہے، اور گھر والا پورے سال میں اتنا کسی کو نہیں کوستا جتنا اس دن قصاب کو کوستا ہے۔ بس ابھی آیا، 5 منٹ میں آیا، بس زینے پہ ہوں، بس اسی گلی میں بس آ رہا ہوں، بس پہنچ رہا ہوں، اور ہوتا ہے وہ بہت جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس دن اذکار کا دن ہے، تکبیر کا دن ہے، تحلیل کا دن ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا دن ہے، اور اس دن ایک طرف جھوٹ بول رہا ہے، دوسری طرف گھر والے گالی دے رہے ہیں، غلط بات ہے۔ تو گوشت آسانی سے مل جائے، آنے کے بعد کھا لیجئے، یہ روزہ نہیں ہے۔ اگر اس کو آپ روزہ سمجھ رہے ہیں تو اس خیال کو اپنے دل سے دور کر دیں۔ اسی طرح قربانی کے گوشت میں اپنے علاقے، اپنے محلے کے غریبوں کا بھی دھیان دیں، صرف اپنوں کا نہیں۔ اپنوں کے یہاں ماشاءاللہ ران پہ چاندی کے ورق لپیٹ کے جایا جا رہا ہے، اور وہیں بیچارہ غریب بڑی حسرت اور افسوس کی نگاہ سے سب دیکھ رہا ہے۔ غریبوں کا دھیان دیں، خیال رکھیں، ان کے گھر بھی اولاد ہیں، ان کے یہاں بھی بچے ہیں، ان کے گھر اگر آپ کی طرف سے تھوڑا سا گوشت پہنچ جائے نا، ان کی جو خوشی کا عالم ہے اور دل سے جو دعا نکلے گی نا، وہ دعا بڑی اثر رکھتی ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں، اس کا ہمیں اور آپ کو عید الاضحیٰ کے دن دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمارے اندر اخلاص و للہیت پیدا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پہ ہو، وما علینا الا البلاغ۔